فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے ایک بات اور لکھی، فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ ایک جگہ پر ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتے، مکان نہیں بنایا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات بھی لکھے، فرمایا نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اول العزم ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں کلام کیا، مادر زادندوں کو شفا بخشی، کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشی، مردوں کو زندہ کیا، غیب کی خبریں دی، مٹی کی مٹھیاں پکڑ کر پرندے بنا کے ہوا میں اڑائے۔ ان سے پوچھا آپ ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے نہیں مکان بناتا، اس لیے نہیں ٹک کے بیٹھتا، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان جہاں لگے ہوں، اس نشانوں پہ قدم پڑ جائے تو بندہ بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بھی کسی ایک کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، میرے قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حضرت عیسیٰ قدموں کی نشان کی تلاش میں نکلے، میں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک اور جملہ لکھا، فرماتے مسجد منع میں حج کے موقع پر حضرت شہاب الدین سہروردی کو لوگوں نے دیکھا مسجد منع میں گھومتے، چکر لگاتے، کبھی اس کونے، کبھی اس کونے، کبھی اس کونے، کبھی اس کونے۔ کسی نے آگے کھڑے ہو کے پوچھا حضور کیا ہے، کیوں نہیں بیٹھتے ہو، کیوں چلتے پھرتے ہو، کیا اضطراب ہے؟ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بخشے ہوئے ہیں، ان کی نظر جس چہرے پہ پڑ جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں سمجھا نہیں سکا سبحان ہوں اللہ، حضرات آپ، سبحان اللہ۔ میں بھی کسی ایسے بخشے ہوئے کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، اس کی نظر پڑ جائے میں بھی بخشا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو بخشا جانے والی نظر ہے وہ رب نے ان بزرگوں کو عطا فرمائی ہوئی، جس پہ پڑ جائے گی وہ بھی بخشا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ بات چلی تھی اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کی لڑی میں پرویا جانا۔ بعض بندوں کا خیال ہے جناب بیعت ہوئے ہیں ملا کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں پیری مریدی کا باب باندھا، فرماتے ہیں سن، اس شعبے میں ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے بندے سن، اگر تجھے اور کچھ نہ ملا تو کیا یہ کم ہے کہ تو اللہ کے بندوں کی لڑی میں پرویا گیا؟ ابھی نہیں سمجھا سکتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے اگر اور کچھ نہ ملا تو بتا، بلبل کے لیے کم ہے کہ پھول کی صحبت میسر آئے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نہیں سمجھا سکا ہوں۔ سبحان اللہ، فرماتے اے مریدی پیری میں آنے والے سن، اگر تجھے اور کچھ نہ ملا تو کیا یہ کم ہے پروانے کے لیے؟ اس کو شمع کی صحبت میسر آئے لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے هم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، ارے سن یہ ایسی قوم نہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی نامراد رہ جائے، جو بھی ان کی خدمت میں بیٹھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آگے لائے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ، انہی میں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے بندہ اللہ اللہ کرنے لگا، بعض سلسلوں میں اونچی اونچی آواز سے کرتا ہے، اللہ، بعض سلسلوں میں آہستہ آہستہ آواز سے کرتا ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے حضور بیعت ہوا تھا، ایک پیر نے اللہ اللہ کرنا سکھایا، 30 سال سے زائد ہو گئے کرتا رہتا ہوں، لیکن زبان کرتی ہے دل نہیں کرتا۔ جن کو یہ شکوہ ہوتا ہے یہ زبان کرتی ہے دل نہیں کرتا، دل میں اثر ہی نہیں ہوا، 30 سال سے اوپر ہو گئے، اللہ اللہ زبان سے کرتا دل میں کچھ نہیں ہوتا، حل بتاؤ۔ اس کرا کے دیکھا، فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جسم کا ایک لوتھڑا تو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کسی ایک لوتھڑے کی برکت ہوگی رب تجھے دوزخ سے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں
جسم کا ایک لوتھڑا اللہ کرے بندہ بخشا جائے، جب پورا جسم اللہ اللہ کرنے لگے پھر کیا؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، مقام اولیاء۔ ابھی میں سمجھا نہیں سکا، صرف میسر میں کہتا ہوں اس لڑی میں پرویا گیا سید اشفاق شاہ صاحب کی لڑی ہو، حضرت سید قاسم شاہ صاحب کی لڑی ہو، حضرت غلام جعفر شاہ صاحب کی لڑی ہو، حضرت خواجہ سلیمان توسفی کی لڑی ہو جس میں پیر سیال پرویا گیا ہے، حضرت خواجہ نور محمد محاربی کی لڑی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت ہی لگ جائے نا، خالی محبت۔ سنو حدیث، یہ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس امام دار الحجرہ، یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں سرکار کی زیارت۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک میں امام سیوطی نے حضرت امام مالک کی زندگی کا آخری کلام لکھا۔ اگر ماتھے سے سلوٹے اتارو نا کبھی مسئلہ سمجھاؤں میں، یہ سلوٹ پڑے نا پھر یہ فقیروں کی محفل نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ فقیروں کا شعبہ ہے، رادی برضا، سبحان اللہ۔ مردی مولا ادہم اولا۔ ابھی سمجھ نہیں آتی آپ کو میں کیا کہتا ہوں؟ یہ مسکراتا ہونا چہرہ تو پھر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے مجھے مامور کیا بس تقریر لمبی کرنی ہے، واہ 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 واہ۔ ویسے میں امید ہے کہ آج کے اصل مرکزی خطیب بھی آئیں گے، میرا تو گھر ہے نا، میں تو سلام کرنے آیا ہوں۔ ویسے مجھے حضرت نے فرمایا 2-3 ماہ پہلے، میں نے کہا میں آتا تو ہوں ان دنوں میں، لیکن بہت لمبا دن رہ نہیں سکتا، تو میرا ارادہ تھا پچھلے دنوں 8 تاریخ کو جانے کا، پھر 9 تاریخ کو جانے کا، تو لیکن وہ ہمارے چچا جان بہت سخت شدید بیمار ہو گئے، مجھے رکنا پڑا۔ حضرت نے مجھے فون کیا، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم آپ کا اشتہار دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اشتہار دیں گے تو پھر ذرا تھوڑا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آج میرا پروگرام اٹلی میں تھا، اٹلی میں ہماری بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ادھر تھی، کل کو میرا پروگرام لندن میں ہے۔ میں نے حضرت سے کہا آپ اشتہار نہ دیں، کیونکہ بندوں کے دل پہ کچھ گراں گزرے گا کہ ہمارا چھوڑ دیا، تو ابھی میرے چچا جان ادھر اتفاق ہاسپٹل میں موت و حیات کی کشمکش میں، آپ دعا فرمائیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا ذرا میرے پیر کی کرامت دیکھنا، تو کہتا تھا میں نہیں رہ سکتا، خواجہ سلیمان توسفی نے روکا یا نہ روکا تو یہ ہے حضرات میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہے، اس میں کوئی بندہ ان کے ساتھ خالی محبت کرنے لگ گیا۔ میں حدیث سنانے لگا تھا موطا امام مالک سے، یہ امام مالک بن انس امام دار الحجرہ 60 برس تک سرکار کے روضے کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی، امام شافعی کا استاد ہے، غور کرنا۔ امام شافعی کہتے جب اس طرح گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتے، حدثنا فلان ابن فلان، اخبرنا فلان ابن فلان، ان فلان ان فلان ان، پھر جب سرکار کی طرف اشارہ کرتے کہتے پھر بندوں کے کلیجے پہ چھری چل جاتی۔ یہ امام شافعی کا فرمان ہے، میرے استاد کا یہ حال ہے۔ تو امام مالک نے اپنا آخری جملہ زندگی کا بولا ہے۔ کسی نے پوچھا اتنی محبت کی ہے سرکار سے، حج بھی صرف ایک ہی کیا ہے، حج کا ثواب بھی معلوم ہے، اس کی حدیثیں بھی نقل کی ہیں، یہ بھی لکھا ہے بے حاجی کی جو شفاعت ہے 400 بندوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے میدان عرفات سے چل کے یہ حرم شریف سے چل کے عرفات تک آئے، ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں۔ حج کرنے والا بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہوا ہو، لیکن پھر بھی ایک ہی حج کیا۔ بتا نا سرکار کے مدینے سے اتنی محبت کی، سرکار نے کیا دیا؟ وہ جو کہتے ہیں لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں اگر مجھے کچھ بھی پتا ہوتا نا زندہ رہ جاؤں گا، نہ کھولتا راز۔ اب مجھے یقین ہے کیونکہ بلاوا آیا بیٹھا، وہ لینے آیا، لے چلا مجھ کو، اب میں راز کھول ہی دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ پوچھتے ہو سرکار نے کیا دیا؟ واللہ ما بتو الا رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے اوپر آج تک
ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات کو میری آنکھ لگی ہو رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوا. سبحان اللہ.